پاکستان میں بنیادی طور پر جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اور انتخابی اصلاحات کا ہونا اور شفاف انداز سے ہونا اور ایک منصفانہ انتخابات کی طرف جانا یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 2014 میں جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی بنی تھی اس کے ابھی تک نتائج سامنے نہیں آ سکے۔ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں میں ایک ڈیڈ لاک موجود ہے، جبکہ 2018 کا انتخابات سر پر آ گیا ہے، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق، الیکٹوریل ووٹنگ کے اوپر معاملہ، اور خاص طور پہ جو انتخابات میں پیسے کا استعمال ہے، اکرہ پروری کا استعمال ہے، اور اس سے بڑھ کر جو اصل مسئلہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو کیسے خود مختار اور شفاف بنایا جائے۔ لگتا ہے کہ جو اس وقت پولرائزیشن ہے، جو سیاسی مہاجرائی ہے، اس میں یہ ایشوز دب کر رہ گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو اور الیکٹرانک ووٹنگ پر ووٹنگ جو ہے وہ شاید 2018 کے انتخابات میں ممکن نہ ہو سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ہاں جو رولنگ ایلیٹ طبقہ ہے اس وقت، وہ کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں انتخابی اصلاحات ہوں، منصفانہ اور شفاف طریقے سے الیکشنز ہوں۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو بیرونی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق وہ نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ بھی چاہے گی کہ کچھ اسی طرح کا کوئی ڈھیلا ڈھالا سا سسٹم ہو جس کے اندر وہ اپنے طور پر انٹروین کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی اصلاحات کا نہ ہونا یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ 2018 کے انتخابات بھی انہی شرائط پر ہو رہے ہوں جو جیسے ہم نے 2013 میں دیکھا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ایک عدالتی کمیشن بنا تھا انتخابی دھاندلیوں کا، انہوں نے جو 40 کے قریب سفارشات دی تھیں کہ ان کو انتخابی بے ضابطگی کو دور کیا جائے، اس پر بھی الیکشن کمیشن میں کوئی بڑا کام نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم 2018 کے انتخابات کے بہت قریب آ گئے ہیں، لیکن انتخابی اصلاحات سیاسی مہاجرائی کی وجہ سے، سیاسی مفادات کی وجہ سے، کچھ بڑی جماعتوں کے معاملات کی وجہ سے وہ ایک شفاف طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں، اور اس پر سول سوسائٹی، اس پر دانشور طبقہ وہ بھی خاموش ہے۔ حالانکہ ہمیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ایک بڑی پرزور طرح کی مزاحمت کرنی چاہیے تھی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے انتخابات، ماضی کے انتخابات اور اب تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ ہمیشہ سے متنازع رہے ہیں، ان کے نتائج کو قبول نہیں کیا گیا ہے، اور انتخابی نتائج کو قبول نہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے آپ کے سسٹم کے اندر ایرر ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگوں کا ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ انتخابات کے بارے میں، وہ ایک بد اعتمادی کا شکار ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے ووٹوں سے تبدیلی نہیں آتی، بلکہ ایک پاور گروپس جو ہیں وہ بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں۔ سو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ 2018 کے انتخابات سر پر ہے، ہمیں انتخابی اصلاحات کی طرف بھرپور طریقے سے توجہ دینی چاہیے۔